ایک اور صحابی کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے بھی بچپن میں اسلام قبول کیا۔ اچھا، ان کے اسلام قبول کرنے کا بڑا انوکھا واقعہ، آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ کے بعد حنین تشریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر نماز کا وقت ہو گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ آپ اذان کہیے۔ یہ غیر مسلم تھے اس وقت، یہ ابو محذورہ یہ غیر مسلم تھے، تو حضور نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اذان کریں۔ اب صحابی کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، تو یہ پیچھے سے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، جیسے مؤذن وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پیچھے ان کے ساتھ اور بچے بھی شامل تھے، انہوں نے نقلیں اتارنا شروع کر دی کہ جیسے مؤذن کی آواز کو سن کے آج کل کے بچے بھی وہ آوازیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اب نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد رسول اللہ بیٹھ گئے اور اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان بچوں کو بلا کے لاؤ۔ بچوں کو بلا کے لایا گیا، سامنے بٹھایا اور حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اذان کی نقل اتار رہا تھا؟ اب یہ جو تھے بڑے ڈر گئے کہ اب مجھے مار پٹے گی۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں ہوں جو میں اذان کی نقلیں اتار رہا تھا۔ باقی سب کو بھیج دیا، کہا میرے قریب آ جاؤ۔ حضور نے اپنے قریب بٹھا لیا، قریب بٹھا کر اوپر سے اذان کا وقت، اگلی نماز کا وقت آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا اٹھو اذان پڑھو۔ یہ چھوٹے سے تھے، غیر مسلم تھے ابھی، حضور نے فرمایا اٹھو اذان پڑھو۔ اب یہ اذان پڑھنے کے لیے کانپتے کانپتے گئے کہ میں کس طرح سے رسول اللہ کا انکار کروں۔ تو کہتے ہیں جب میں اذان پڑھنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے دل میں رسول اللہ کا بغض موجود تھا، میرے دل میں یہ جو آواز آ رہی تھی اس کی مخالفت، اس کا بغض موجود تھا۔ جب میں نے اذان پڑھ لی، اذان پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گیا رسول اللہ کے پاس، حضور نے کچھ اپنی جیب سے چاندی نکال کے مجھے پیش کی۔ حضور نے مجھے چاندی دی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا کی۔ جب دعا کی تو اس کے بعد چند ہی لمحوں کے بعد میں نے رسول اللہ سے عرض کر دیا حضور میں آپ کے دست اقدس پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے تاریخی کلمات ہیں، آپ نے کہا تھا جب میں اذان پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس وقت میرے دل میں بغض موجود تھا، جب اذان پڑھ کے واپسی لوٹا تو اب میرے دل میں رسول اللہ کی محبت موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ خود اپنا یہ سارا قصہ سناتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات سماعت کیجیے۔ کچھ لمحے گزرے، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور آپ مجھے اجازت دے دیں مکہ میں اذان پڑھا کروں۔ حضور مجھے اجازت دے دیں میں مکہ میں اذان پڑھا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم امرتک، اے ابو محذورہ میں نے تجھے مسلمان اسی لیے کیا ہے کہ تو جا کے مکہ میں اذان دے۔